أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر ہم نے صورتیں بنائی تمہاری، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کس چیز نے منع کیا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے جب کہ میں نے حکم دیا تھا تجھے؟ شیطان نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا ہے اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پس تو اتر اس آسمان سے، پس نہیں لائق تھا تیرے لیے یہ کہ تو تکبر کرے اس میں، پس تو نکل جا، بلا شبہ تو
ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو مہلت دے مجھے اس دن تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو بوجہ اس کے کہ تو نے گمراہ کیا مجھے، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، پھر البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور نہیں تو پائے گا ان کی اکثریت کو شکر گزار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جا اس سے، حقیر دھتکارا ہوا۔ البتہ جو شخص پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو تم سب سے، اور اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، پس تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور مت تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر وسوسہ ڈالا ان دونوں کو بہکانے کے لیے شیطان نے، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو کہ چھپائی گئی تھی ان دونوں سے، ان دونوں کی شرمگاہیں۔ اور شیطان نے کہا نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ تم دونوں ہو جاؤ فرشتے، یا تم ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ اور اس نے قسم کھائی ان کے سامنے بے شک میں تم دونوں کے لیے البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو دھوکے سے، پھر جب انہوں نے دیکھا اس درخت کو تو ظاہر ہو گئیں، پھر جب انہوں نے چکھا اس درخت کو، پھر جب انہوں نے چکھا اس درخت کو تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں، اور لگے وہ چپکانے اپنے اوپر جنت کے پتے ستر ڈھانپنے کے لیے، اور آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے، کیا نہیں میں نے روکا تھا تمہیں اس درخت سے، اور میں نے نہیں کہا تھا تمہیں تحقیق شیطان تم دونوں کا دشمن ہے کھلا۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اور اگر تو نے نہ بخشا ہمیں اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اترو، تمہارا ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت معین تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے، اور اسی سے روز قیامت تم نکالے جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 تک کی تلاوت کی گئی، ترجمہ کیا گیا۔ آئیے دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کیا اب ان آیات میں ہم سے چاہتا ہے، کیا ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ آئیے لفظی ترجمہ بھی غور کریں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر ہم نے صورتیں بنائی تمہاری، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خَلَقْنَاكُمْ ہم نے پیدا کیا تمہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم پھر صَوَّرْنَاكُمْ ہم نے بنائی تمہاری صورتیں، ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا لآدم فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم کو، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا پس
ان سب نے سجدہ کیا، الا مگر سوائے ابلیس کے، لم یکن نہ ہوا وہ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا ما منع کا، ماں کس چیز نے، منع کیا تجھے، اللہ تسجدا اس سے کہ تو سجدہ کرے، اس جب کہ امرتک میں نے حکم دیا تھا تجھے، میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال اس نے شیطان نے کہا انا میں خیر بہتر ہوں منہ اس سے، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے من نار آگ سے، وہ خلقتا ہو اور تو نے پیدا کیا اسے من تین مٹی سے۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا فاہبط پس تو اتر، پس تو دور ہو، فاہبط پس تو اتر، منہا اس سے، فما پس نہیں، یکون لائق تھا لکا تیرے لیے، ان یہ کہ تتکبرا تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فخرج پس تو نکل جا، انکا بے شک تو من الصاغرین ذلیلوں میں سے ہے، بہت ہی چھوٹے لوگوں میں سے، ذلیلوں میں سے، صاغرین ذلیلوں میں سے۔ قال اس نے کہا انظرنی تو مجھے مہلت دے، انظرنی تو مجھے مہلت دے، الی یومی اس دن تک کی یبعثون کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کہ جب لوگ دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اس وقت تک تو مجھے مہلت دے، انظرنی تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون اس دن تک کی کہ جب وہ دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا انک من المنظرین کہ بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ قال اس نے کہا فبما تو بوجہ اس کے کہ اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے، اغویتنی تو نے گمراہ کیا مجھے، لأقعدن البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، قاعدہ سے ہے بیٹھنا، لام تاکید ہے، البتہ اقعدن میں ضرور بیٹھوں گا لہم ان کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر، ثم پھر لآتینہم البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، لآتینہم لا یہاں پر لام تاکید ہی ہے، آتینہم ہم ان کے پاس آؤں گا، ضرور آؤں گا، البتہ میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، من بین ایدیہم سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وان ایمانہم اور ان کے دائیں طرف سے، وان شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے، ولا تجدو اور نہیں تو پائے گا اکثرہم ان کی اکثریت کو شاکرین شکر گزار۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ نے کہا اخرج تو نکل جا، منہا اس سے، مذءوما حقیر، مدحورا دھتکارا ہوا وا، لمن البتہ جو شخص، لمن البتہ لام تاکید ہے، من جو شخص جو بھی کوئی ہوگا، تابعہ کا پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، لاملا انا یعنی لام تاکید ہے تو البتہ املا انا میں ضرور بھروں گا، املا انا میں ضرور بھروں گا تو البتہ میں ضرور بھروں گا، لاملا انا جہنم جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب سے، تم سب سے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَيَا آدَمُ اور اے آدم، اسکن تو رہ، انت تو، وزوجک اور تیری بیوی، الجنہ جنت میں، فَكُلَا پس تم دونوں کھاؤ، آخری حرف ہے لام الف لا، لام زبر اف لا ہے تو دونوں کے لیے ہے، تسنیہ کے لیے ہے،
فکلا تم دونوں کھاؤ، من حیث جہاں سے چاہو، شئتما تم دونوں چاہو، من حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور ہرگز نہیں، اور نہ اور مت، تقربا قریب تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور مت تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، فوسوسا پس وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کو بہکانے کے لیے، لہما دونوں کے لیے آیا اس لیے آخر میں لہما ہے، لہما ہے، الشیطان و شیطان نے لیوب دیا تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، ماں جو کہ وریہ چھپائی گئی تھیں، انہما ان دونوں سے، انہما دونوں سے، ان دونوں سے، من سوآتہما ان دونوں کی شرم گاہیں، وقالا اور شیطان نے کہا ماں نہیں نہاکما روکا تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرہ اس درخت سے، الا مگر، ان اس لیے کہ تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، تکونا نون زبر الف نا دونوں کے لیے، تم دونوں ہو جاؤ، ملکین فرشتے، ملکین تسنیہ ہے، ملک فرشتہ، ملکین دونوں کو لیے کہا ہے فرشتے، او یا تکونا تم ہو جاؤ، تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے، تکونا ہو جانا، تم ہو جانا، تکونا ننظر الفنا یہ دونوں کے لیے، تم دونوں ہو جاؤ تاکہ تم دونوں ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، وقاسمہما اور اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے، وقاسمہما اور ان دونوں کے سامنے اس نے قسم کھائی، قاسمہ قسم کھائی، اور ہما قاسمہ اور قسم کھائی، ہما ان دونوں کے سامنے، انی بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین یہاں بھی لام تاکید ہے، من الناصحین، لا من الناصحین، لا من الناصحین البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں، فدلہما پس شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو، بغرور دھوکے سے، بغرور دھوکے سے، غرور مانے دھوکے سے، فلما پس جب ذاقا انہوں نے چکھا، انہوں نے کھا لیا، انہوں نے منہ میں چبایا چکھا، الشجرۃ اس درخت کو، اس درخت کے پتے کو، پھل کو، ذاق الشجرۃ انہوں نے چکھا اس درخت کو، بدت تو ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان کی شرم گاہیں، وطفقا اور لگے وہ، یخصفان چپکانے، علیہما اپنے اوپر، میں ورق الجنت جنت کے پتے، سرر ناپنے کے لیے، ورق پتوں کو کہتے ہیں، درخت کے پتوں کو ورق، من ورق الجنہ جنت کے پتے، سطر ڈھانپنے کے لیے، ونادہما اور آواز دی ان دونوں کو، ربہما ان کے رب نے، ونادا اور پکارا، آواز دی، ہما ان دونوں کو پکارا، ربہما ان کے رب نے، ان دونوں کے رب نے، ربہما کیا لم نہیں، انہاکما روکا تھا میں نے تمہیں، الم انہاکما کیا نہیں میں نے روکا تھا تمہیں، کیا لم نہیں، انہاکما تم دونوں کو نہیں روکا تھا میں نے، ان تلکما الشجرۃ اس درخت سے، ان مانے سے، تلکما الشجرۃ، تلکما تلکما الشجرۃ، ان تلکما الشجرۃ اس درخت سے، وَأَقُلْ اور میں نے نہیں کہا تھا، اقل کالا قل میں نے کہا اور میں نے نہیں کہا تھا، وَأَقُلْ جسے کہتے ہیں کالا کہا، ایسے اقول الزبرا میں نے، قل کہا تھا اور میں نے نہیں کہا تھا، لکما تم دونوں کو، تم دونوں کو، انا بے شک الشیطان شیطان، لکما تم دونوں کا، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا، قالا ان دونوں نے کہا، قالا
لام زبر لانی لام زبر الف بھی آ گئے، اس لیے ان دونوں نے کہا، قالا ان دونوں نے کہا، ربنا 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 اے ہمارے رب، اے ہمارے دونوں کے رب، اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر، وَإِن لَمْ اور اگر لم نہیں، تغفر لنا بخشا تو نے ہمیں، وَإِن لَمْ تغفر لنا اور اگر نہ تو نے بخشا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا اور تو نے رحم نہ کیا ہم پر، وَتَرْحَمْنَا اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر، لَنَكُونَنَّا تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، لام تاکید ہے، نکونا نہ ہم، کوننا ضرور ہو جائیں گے، تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ نقصان پانے والوں میں سے، من الخاسرین من معنی سے الخاسرین خسارہ پانے والوں میں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا تم اترو، چلو جاؤ، بعضکم تمہارا بعض، تمہارا ایک، بعضکم تمہارا ایک، لبعض دوسرے کا عدو دشمن ہے، تمہارا ایک دوسرے کا دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانا ہے، ٹھہرنا ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ اور سامان اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک وقت مقررہ تک، ایک معین مدت تک۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فیہا اسی زمین میں، تحیونا تم زندہ رہو گے، وفیہا اور اسی میں، تموتون تم وفات پا جاؤ گے، تم مرو گے، ومنہا اور اسی سے، اور منہا اور اسی سے، تخرجون تم قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ یہ دو رکوع ہیں، اس رکوع میں یہ دوسرا رکوع ہے۔ سورت الاعراف مکی سورت ہے، 8ویں سپارے میں یہ تلاوت کی گئی، ترجمہ ہم نے دیکھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بنیادی صورتحال سے، جب انسان تخلیق کیا گیا، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس وقت کی یہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن عظیم میں فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، اس میں کوئی شک ہی نہیں، فرمایا البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ تو کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا، تحقیق سے بات ہے، سچی پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس نے ہماری صورتیں بنائی۔ ثم قلنا للملائکۃ پھر ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس ان میں نہ ہوا، سجدہ کرنے والوں میں سے ابلیس نہیں تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے کس چیز نے تجھے، کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کس چیز نے منع کیا تجھے؟ اس سے کہ تو سجدہ کرے، جبکہ میں نے حکم دیا تھا تجھے۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو شیطان نے دونوں دلیلیں پیش کر دی، دو وجوہات یہاں سامنے رکھی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا قال انا خیر منہ، یا اللہ پاک میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، من نارن آگ سے، اور وہ خلقتا ہوں اور اسے پیدا کیا تو نے من طین مٹی سے۔ یہ دو دلیلیں اللہ تعالیٰ کو شیطان پیش کرتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، پھر اس کی دلیل سمجھاتا ہے کہ میں کیسے بہتر ہوں، کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ اوپر کو ہے، روشن ہے، بلند ہوتی ہے، اور مٹی نیچے کو ہے، کچی رہتی ہے، بے وقت ہوتی ہے، تو یہ اس نے دلیل دی۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ آگے اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، جواب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہاں سے تو نکل جا، دفع ہو جا۔ کیا فرمایا؟ فاهبط، پس تو اتر، یہاں سے نکل۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تو اتر، منها اس جنت سے، اس آسمانی جنت سے، فما پس نہیں، یکون لائق تھا، لگا تیرے لیے، فما یکون لگا تیرے لیے لائق ہی نہیں تھا، انت تکبرا یہ کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں،
فخرج پس تو نکل جا انکا بے شک تو من الصاغرین بہت ذلیلوں میں سے ہے، من الصاغرین ذلیلوں میں سے ہے تو. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ وجہ کیا ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا تھا، فرمایا تھا اسجدوا لآدم، فرشتوں کو کہا تھا قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم، فرشتوں سے کیا فرمایا تھا سجدہ کرو آدم کو. تو یہ چونکہ ان میں رہتا تھا، یہ جن تھا، یہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا جی، اور فرشتے وہ نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے تھے. تو سب کو حکم تھا، فرمایا اور عام حکم دیا کرتا تھا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے تم سب سجدے میں پڑ جاؤ، سجدہ کرو. تو شیطان نے چونکہ سجدہ نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور اللہ کا حکم نہ ماننے کی کیا سزا دی کہ تو ذلیلوں میں سے ہے، ذلیلوں میں سے ہو جائے گا. قال انظرنی، پھر شیطان نے کہا کیا کہا کہ یا اللہ تو مجھے مہلت دے دے الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک جب لوگ قبروں سے دوبارہ نکالے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے. قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے. کیا فرمایا کہ تو مہلت دیے گئے ہوئے لوگوں میں سے ہے. من المنظرین کا کہ بے شک تجھے مہلت دی جاتی ہے، تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، جب مہلت کی اس نے یہ بات سن لی تو کیا آگے سے شیطان نے چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ کو. اگلا چیلنج ہے جی، شرمشار نہیں ہوا، گستاخی سے نادان نہیں ہوا، تو آگے سے پھر نیا چیلنج، پھر نیا چیلنج، آگے سے مقابلہ. پھر کیا کہنے لگا قال فبما اغويتني، اس نے کہا تو بوجہ اس کے، وجہ کیا بتائی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اغويتني، تو نے گمراہ کیا مجھے. لأقعدن، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا. لأقعدن، قاعدہ کہتے ہیں بیٹھے کو، جیسے نماز میں قاعدہ کرتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ میں موجود ہوں گا، وہاں بیٹھا ہوں گا. لہم، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، لہم ان کے لیے میں بیٹھوں گا. صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر. یہاں شیطان بھی تسلیم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ سیدھا ہی ہے، تو فرمایا میں اس پہ سے ان کو روکنے کے لیے بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. تو وجہ کیا بتائی، کیا بتایا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہاں شیطان کہہ رہا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، کیونکہ مجھے تو نے یہاں سے نکال دیا تو میں ان کو بھی نکلواؤں گا، میں ان کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں گا. تو یہ چیلنج کر دیا اس نے. ثم لآتینہم، پھر البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس. یہ دوسرا چیلنج ہے. پہلے کیا بتایا ان کے راستے میں بیٹھوں گا، پھر کیا فرمایا لآتینہم، البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس. جی، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، پیچھے سے یعنی چھپ کے، سامنے سے کھلا طور پر، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، یعنی ہر طرف سے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تیرے سیدھے راستے سے روکنے کی کوشش کروں گا، اور ان کو جنت سے نہیں جنت میں داخل ہونے دوں گا، جنت سے روک دوں گا، گمراہ کر دوں گا. ولا تجدو، اور نہیں تو پائے گا اکثرہم شاکرین، ان کی اکثریت کو، ان کے بہت سو کو، بہت سے لوگوں کو، بہت سی انسانی خلقت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. ولا تجدو، اور تو شکر گزار ان کو نہیں پائے گا، بہت سو کو. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، مذءوما حقیر، مدحورا دھتکارا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جا اس سے. اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ نے ناراضگی میں کیا فرمایا تو نکل ادھر سے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے کہا تو نکل جا اس سے حقیر، دھتکارا ہوا. لمن تابعک منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین. کیا فرمایا؟ لمن تابعک، کہ پس جو شخص پیروی کرے گا تیری، یعنی تیری تابع داری کرے گا، تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، منہم، ان سب میں سے، منہم، ان میں سے، لأملأن، تو البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو.
منکم اجمعین، ان سب سے، تم سب سے، ان سب سے میں جہنم کو بھروں گا جو تیری پیروی کریں گے، جو شیطانی راستے پر چلیں گے، صراطک المستقیم سے ہٹے ہوئے ہوں گے، صراط مستقیم پر نہیں ہوں گے۔ تو وہ فرمایا گیا یہاں، وہ شکر کرنے والوں کا ذکر کیا گیا، اور شیطان ہر طرف سے، چاروں سمتوں سے، یہ اس کے چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے جی، پکے ارادے نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہا ہے شیطان، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا، اور میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھلے ظاہر ہر طرف سے ان کو روکوں گا تیرے سیدھے راستے سے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو تو حقیر اور دھتکارا ہوا ہے، تو جنت سے نکل جا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آج دیکھ لیں بھیا، دیکھ لیں یہ شیطانی راستے ہیں جی، یہ چیلنج تھا، یہ شروع دن کا چیلنج ہے، جب انسان آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور سجدے کا حکم دیا گیا، اور تمام ملائکہ فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر آدم کو سجدہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو آج انسان سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا۔ آدم علیہ السلام کے لیے یہ پہلے انسان تھے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا، سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیلیں ہیں، موجود ہیں۔ تو پھر اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، سجدہ کرنے کا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، اب وجوہات دیکھ لیں اور اس کے نتائج دیکھ لیں تو یہ سب کچھ ہوا۔ تو آج یہی چیز پر دنیا کھڑی ہے اور یہی کچھ ہے، اور ہم اس زمین میں آئے ہیں اور اسی میں رہنا ہے، اسی میں مرنا، اور یہیں سے ہم نے زمین سے ہی نکال لے جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکی سچی آیتیں یہاں پر یہ بتا رہی ہیں۔ اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے، اب شیطان ہے اور انسان ہے، اور یہ چل رہا ہے، اور صراط مستقیم ہے اور گمراہی ہے، اور جنت میں جانا ہے یا جنت سے خارج ہونا، یہ سب چیزیں یہ انسان نے خود غور کرنا، سوچنا۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، صراط مستقیم پر لائے اور اس پر پکا رہنے کی توفیق دے، اور اپنے احکام ماننے کی توفیق دے جو احکام اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت رعایتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا ہمیں بنائے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ تو جنت میں رہے اور تیری بیوی بھی، تم دونوں جنت میں رہو، یہاں سے کھاؤ پیو جو تمہارا دل چاہے، جیسے رہنا چاہتے ہو رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم یہاں رہو۔ کیا فرمایا؟ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس تم کھاؤ پیو، کھاؤ جی جو جہاں سے تم چاہو دونوں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور ایک پابندی کیا لگائی کہ تم اس درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اجازتیں بھی دے رہے ہیں اور کچھ تاکید منع بھی فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جنت کے لیے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی بھی لگائی ہے، تو کچھ چیزوں سے روکا بھی ہے، اور ایک چیز سے ہی روکا ہے، تھوڑی چیزوں سے روکا، اور کیا فرمایا؟ جو چاہے جیسے چاہے رہو، کھاؤ پیو، ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے، فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا ہیں جی علیہ السلام، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ میٹنگ کر رہا، ان کو آگاہ کر رہا، ان کو حکم دے رہا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا۔ کیا فرمایا؟ کبھی درخت کے قریب نہیں جانا، ایک نشاندہی کر دی کہ یہاں اس طرف نہیں جانا، اور باقی یہ سب کچھ تم کھاؤ پیو رہو سہو جیسے تمہارا دل چاہے۔ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ یہ اللہ تعالیٰ آج قرآن میں دیکھو جی، آج یہ موجود ہے، اس قرآن کا ذمہ حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے جی، یہ موجود ہے، آج بھی قرآن میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، موجود ہیں، بس شیطان کو یہ گوارا نہیں تھا، اس نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، ان دونوں کو بہکانے لگا شیطان نے جی، تاکہ وہ ظاہر کر دے، ان کی شرمگاہیں کھول دے، وہ بے حیائی کی طرف چلے جائیں۔ یہ کھولنے کے وسوسے ڈالنے کا ان کا کیا مطلب تھا؟ کیا فرمایا؟ ما وریا عنہما من سوآتہما لیبدی لہما ما وریا عنہما من سوآتہما،
اس نے وسوسہ ڈالا، ان کو بہکانے لگا یہ شیطان، تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے جو چھپائی گئی تھی ان دونوں سے، ان دونوں کی شرمگاہیں۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين۔ کیا کہنے لگا؟ شیطان نے کیا کہا کہ تم دونوں کو اللہ نے کیوں روکا؟ بھی ذرا سوچو بھی تو نا، کوئی وجہ ہی ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگا، شیطان کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں فرمایا، اس لیے کہا کہ بھئی کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، بھئی تم تو انسان ہو، سے بہتر ہو کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اور کہ تم کہیں ہمیشہ کی زندگی زندہ رہنے والے نہ ہو، یعنی مرنے، شیطان کو نہیں مرنا، انسانوں کو، فرشتوں کو، جی تو فرشتے تو زندہ رہنے والی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، تو کیا فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روکا، ہو نہیں کوئی بھی وجہ۔ کیا فرمایا؟ ما نہاکما ربکما، کہ تمہارے رب نے، تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو نہیں اس لیے روکا اس درخت کے پاس جانے سے، مگر یہ کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی میں نہ چلے جاؤ۔ اور قسمیں اٹھانے لگا، ان دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا، وقاسمہما، اور اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے، انی بے شک میں لکما، تم دونوں کے لیے لمن الناصحین، تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، چلو میرے ساتھ تو یہ ہوا، میں تو جنت سے نکلا ہی نکلا، یہ قسمیں کھانے لگا۔ جی یہ شیطانی رنگ ہے، جی گمراہ کرنے کا طریقہ ہے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے پہلے وسوسے ڈالنے لگا، پھر قسمیں کھانے لگا، پھر ان کو منوانے لگا، کہنے لگا اب یہ دھوکے میں آ گئے۔ فَدَلَّمَهُمَا بِغُرُورٍ، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج آگاہ کر رہے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے، یہ انسان کے لیے موجود ہے، ان کو سمجھے سیکھے بھئی یہ چیزیں ہیں جی، وہ اس کی ترغیب دیتا ہے، وہ ان کے وسوسے ڈالتا ہے، وہ ان کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے، قسمیں کھاتے ہیں، یہ چیزیں ہیں، سب غلط چیزوں پہ ہیں۔ جی کیا فرمایا؟ پس شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو، دھوکہ دے دیا، دھوکے سے ان کو پھسلا دیا، یہ بہک گئے۔ فلما، پھر پس جب ذاقا، انہوں نے ذاقا یعنی چکھا، کھایا، الشجرہ، اس درخت کو، اس کے پتوں کو، پھل کو، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے روکی تھی، تو یہاں درخت کا ذکر ہے۔ بدت لہما، تو ظاہر ہو گئی، کھل گئی، بدت کھل گئی، ظاہر ہو گئی، لہما ان دونوں کے لیے، سواتہما ان کی شرمگاہیں، اس سے پہلے شرمگاہیں کسی نے نہیں دیکھی تھی، تو یہ محفوظ پردے میں رکھنے کی چیزیں ہیں۔ آج دیکھیں بے حیائی کا دور ہے، بے شرمی کا دور ہے، تو شرمگاہوں کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، یہ محسوس تک نہیں کیا جاتا، برا تک نہیں منایا جاتا۔ تو یہ وجہ اللہ تعالیٰ نے درخت سے اس لیے روکا تھا، اور نہیں کوئی وجہ فرمایا کہ تمہاری شرمگاہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی تھی، تو یہ کھل گئی۔ وَتَفِقَا، اور لگے وہ یخصفانی، چپکانے، علیہما، اپنے اوپر، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے اپنے اوپر لگا کر کے، بڑے بڑے پتے تھے، بڑے بڑے، تو وہ پتے ہاتھوں میں لے کے اپنی شرمگاہوں پر، جسم پر پتے لگا کے اس کو ڈانپنے لگے، بند کرنے لیے سطح ڈانپنے لگے۔ وَنَادَهُمَا، جب یہ صورتحال دیکھی کہ یہ شرمندہ ہو رہے ہیں، یہ ساری چیز ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، آواز دی، ربہما، ان دونوں کے رب نے، الم انہاکما، کیا میں نے نہیں تمہیں دونوں کو روکا نہیں تھا، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے نہیں کہا تھا تم دونوں سے، لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ تحقیق شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے کھلا شیطان، یا واضح آ گیا ہے۔ ان الشیطان، یہاں شیطان کا لفظ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان کو کہا تھا اس وقت، یہ حقیقتیں ہیں، تو بچنا انسان نے خود ہے، شیطان نے آنا ہی آنا ہے، جیسے پیچھے آیا نا کہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ان کے راستے روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آسان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً پڑھیں، بار بار پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ طاقت شیطان کی بچنے کے لیے اللہ کے پاس ہے، تو وہ اللہ سے مدد طلب کر لی جائے فوراً، اور یہ بار بار پڑھا جائے۔ قالا، اب ان دونوں کو جب یہ شرم آ گئی، پتے لگانے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو
یہ آگاہ بھی کیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا، پہلے ہی بتایا تھا اور تم نہیں ہٹے، اور اس کے دھوکے جھانسے میں آ گئے، اس نے بہکا دیا تمہیں. کیا فرمایا؟ قالا، ان دونوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اور بی بی اما حوا کی. ان دونوں نے یہ مل کر دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بس پھر اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر بھی کرم کیا. کیا فرمایا کہ تم بھی اتر جاؤ یہاں سے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اس نے کہا تم اترو، تمہارا ایک دوسرے کا دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا رکھا گیا. اب جنت سے چلو اور فائدہ اٹھانا اور جینا، ٹھہرنا زمین میں جانا پڑے گا. زمین کی طرف چلو، زمین میں جاؤ. الہین، ایک خاص وقت تک. وہی بتا دیا گیا تھا کہ ہمیشہ تم نے زمین میں نہیں رہنا، واپس لوٹ کے آنا، یا تو جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے. یہ ایک وقت تک انسان دنیا میں رہتا ہے، پھر لوٹ جاتا ہے، یا تو وہ پھر جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو یہ قرآن سارا کھول کے بتا رہا ہے. یہ ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کس رستے کو پر چلنا ہے، کس رستے کو اختیار کرنا ہے. صراط مستقیم کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بغیر جاننے سمجھے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اللہ کے احکام مانے بغیر صراط مستقیم نہیں ہے. اور کیسے اس نے بتائے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی بنا کے بھیجے. تو یہ ہمیں سیکھنا، جاننا. بغیر جاننے سیکھے ہم دین اسلام پر نہیں چل سکتے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. یہ چاروں حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ زمین میں تم نے جانا ہے، وہیں ٹھہرنا، اور وہیں سامان، متاع، پانی، آب و ہوا، رہن سہن، بستر، گھر، ہر چیز، کپڑے، یہ دنیا میں تم نے ٹھہرنا ہے. اور فائدہ کچھ وقت تک کے لیے رکھا گیا ہے. پھر کیا فرمایا؟ اسی زمین میں تم زندہ رہو گے. تمہارے زندہ رہنے کے لیے انتظامات موجود ہیں، یہ زمین میں ہر چیزیں موجود ہیں. وفیہا، اور اسی میں تموتون، اور اسی میں زمین میں ہی تم مرو گے وفات پا کر کے. ومنہا تخرجون، قبر میں چلے جاؤ گے، بس پھر اسی سے تم قیامت کے دن نکال لے جاؤ گے. یہ بہت بڑی حقیقتیں ہیں اس رکوع میں، سورۃ الاعراف میں بنیاد ہے، بنیاد. تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہمیں سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے اور فرما رہا ہے. اور یہی چیزیں ہیں آج حقیقت ہے اور یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. یہ عملاً بھی ہم دیکھ چکے ہیں. 20 سال 30 سال 40 سال اب دیکھتے ہیں دنیا میں زندگی. یہ عین قرآن کے مطابق ہے، اور قرآن علم فطرت ہے اور اللہ کا کلام ہے. تو یہ اس کی بک رکھی گئی ہے، مینول ہے، یہ انسان کا مینول ہے اس دنیا میں جینے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی طرف لائے اور سیدھے رستے پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. اب یہ وجوہات، یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیے، کھول کھول کر بتا دیے. اب شیطان کیا ہے، اب زمین میں ہمارا ٹھہرنا ہے، ہماری پیدائش، ہماری صورتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. پھر اس نے کیا کیا بھائی؟ دھوکے اور قسمیں اور دغا دینا اور پھیلانا ہے جی صراط مستقیم سے ہٹانا. یہ شیاطین کا، شیطان کے چیلوں کا، شیطان ابلیس، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے بتا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی تیاری صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان باتوں کو آگے تک ہمیں پہنچانا چاہیے. چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں یا کریں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور دور دور تک یہ قرآن کا علم پہنچائے اور ہمیں اس کا ذریعہ بنائے اور ہم سے یہ محنت کام لے ہم کہنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.